فزیکل تو ظاہر ہے وہ آزادی نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر نکل سکیں، وہ قید تو ہیں، لیکن انہیں آزادی اظہار رائے جو ہے وہ خان صاحب کو دستیاب ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کے بھی ان کے آرٹیکل چھپ رہے ہیں، ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں جگہ جگہ پہ، دیکھیے بیانات آ رہے ہیں کہ خبریں لگتی ہیں تو باتیں چلتی ہیں۔ یہ خان صاحب کا حق ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جائے۔ انہوں نے حکومت نے ایگزیکٹو نے تو ڈینائی کر دیا تھا، لیکن ہم کورٹ میں گئے تھے اور کورٹ نے کہا تھا کہ جی جو حقوق ہیں ان کے وہ ان کو دیے جائیں، اور اس میں عدالت جس دن لگتی ہے اس دن میڈیا کا وہاں موجود ہونا جو ہے وہ بھی ایک ایسا حق ہے جو کہ خان صاحب کو دیا گیا ہے۔ اور عدالتی احکامات پہ ملا ہے وہ بھی جی عدالتی احکامات، میں یہ آپ کو بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس میں ایگزیکٹو کا کوئی رول نہیں ہے۔ کافی مہینے تک ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا، میڈیا بین تھا۔ آج بھی بائی دا وے آج بھی اگر جائیں نا تو میڈیا کو ابھی بھی ایک دو بندے اندر جانے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو کہ بالکل نہیں جانے دیتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر انٹرویو کیسے آ جاتے ہیں خان صاحب کے جیل کے اندر سے؟ اس انٹرویو میں دیکھیے کرسٹینا لیمب از اے ویری ریناؤنڈ جرنلسٹ، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ وہ تمام باتیں کمپائل کی گئی ہیں جو کہ خان صاحب مختلف اوقات میں جن کا ذکر ابھی آپ نے کیا ہے، جو جرنلسٹوں کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے جب بھی مقدمہ ہوتا ہے تو اس میں وہ جرنلسٹوں کے ساتھ یہ باتیں وہ پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں، تو وہ اگر اس کو کمپائل کر کے اور اس کو ایک انٹرویو کی شکل میں یا ایک آرٹیکل کی شکل میں شائع کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی میں نے تو پڑھا ہے، میں نے کوئی نئی بات اس میں نہیں دیکھی جو کہ خان صاحب نے پہلے بیان نہ کی ہو۔ صحیح ہے، نہیں وہ تو ایک طریقہ کار کی ہوتی ہے کہ وہ جیل میں بھی ہیں لیکن ان کے انٹرویوز بھی ہیں، وہ بڑی بڑے جریدوں کے اندر چھپ رہے ہیں، اس لیے میرے بھائی کہ جو لوگ انٹرنیشنلی انٹرسٹڈ ہیں اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جو چیزیں خبریں نکل رہی ہیں اس کے بارے میں تشویش ہے، میں آپ کو نام گنوا دوں کہ کن کن اداروں نے کہاں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اس لیے لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ چھاپیں، اور یہ فریکوینسی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس انٹرسٹ کی۔ وہ بشرا بی بی کا ایک بیان آیا ہے کل سامنے جس میں انہوں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کے بارے سے کافی انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا، وہ کہتی ہیں کہ بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے بلا وجہ، یہ تو خان صاحب کو ذرا ریلیف نہیں دلوا سکے جیلوں کے اندر بھی۔ بشرا بی بی کا جی ان کا عدم اعتماد ہے لیگل ٹیم کے اوپر۔ بشرا بی بی کا بیان ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل رکھتا ہے، وہ بے جا ان کو قید رکھا گیا ہے، انہوں نے کوئی جرم کیا نہیں ہے اور ان کو صرف خان صاحب کو تکلیف دینے کے لیے، اور لازمی بات ہے کہ وہ خود بھی اس ٹارچر سے گزر رہی ہیں، جیل میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان کا بیان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور جی بالکل سینیٹر علی ظفر صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا ہے، تو اس کو ہم پارٹی لیول کے اوپر ٹیک اپ کیا ہے، ہم علی ظفر صاحب سے بھی بات کریں گے، اور اگر کوئی جو بھی کوئی سٹیپس لینے پڑے باضابطہ وضاحت ان سے مانگی جائے گی کیوں آپ ریلیف نہیں دلوا سکتے اب تک خان صاحب کو؟ اس سٹیج کے اوپر نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ پارٹی فیصلہ کرے گی اور دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے اس میں پروسیڈ کرنا ہے، لیکن انہوں نے جو باقی باتیں کی ہیں کہ مین ہینڈل کیا گیا ہے اور سب کچھ ہے، وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے۔ خان صاحب کو اٹک کے زمانے کی بات ہے، جبکہ ان کے بالوں میں کیڑے چھوڑے ہوئے تھے کمرے میں، اور ان کے بالوں میں کیڑے ہوتے تھے وہ نکالے جاتے تھے، تو یہ خان صاحب کو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ ریاست فاشزم کر رہی ہے، وہاں پھر آپ دنیا کا سب سے قابل وکیل بھی لے آئے، وہ کیا کرے گا؟ آپ جب وکیل کی کارکردگی پہ عدم اطمینان کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا وکیل جو ہے وہ خان کے میجر جو کیسز ہیں وہ سینیٹر علی ظفر صاحب ہینڈل نہیں کر رہے ہیں، وہ باقی وکلاء ہیں جو کہ ہینڈل کر رہے ہیں، سو اس وقت کوئی میجر کیس ان کے پاس نہیں ہے۔ ان پہ جو ہے یہ پھر وجہ سے تھا کہ پارٹی اس کو ٹیک اپ کرے گی اور دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کیسے فردر پروسیڈ کرنا ہے، کس طریقے سے اس شکایت کا ازالہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ باقی یہ جو مولانا فضل الرحمان کے کل کے بیان سے کنٹروورسی بنی، الدو فوری طور پہ اس کے بعد ہی اسد کیسر صاحب کی طرف سے بھی ان سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا کے پی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنے کا یا کے پی کی گورنمنٹ چھوڑنے کا، کیا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اس کا مطلب ہے کہ انسسٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو اس طرف جو ہے وہ پش کیا جا رہا ہے کہ آپ کریں ایسا، آپ استعفے دیں اور نکلیں سسٹم میں سے باہر دوبارہ، ایسی کوئی چیز ہے؟ اول تو یہ ہے کہ اس بیان میں صداقت نہیں ہے، جو کہ اسد صاحب نے کہہ دیا، رات کو میرے ساتھ بھی کوئی 5-6 لوگوں نے بات کی تھی تو میں نے بھی یہی بات کی تھی کہ نہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ ملاقات ہوئی تھی صرف اسد کیسر صاحب کی، وہ ٹیم ہماری نے ملاقات ابھی نہیں کی ہے، تو انہی سے میں نے پہلے پتہ کیا تھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی ہے وہ میں نے کمیونیکیٹ کر دی تھی۔ جو مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری سیشنز ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس میں مختلف جو آپشنز ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ مولانا آپ کو اس کا یعنی کہ لگ یہ رہا ہے اس ساری ڈسکشن سے، آلدو آپ نے ڈینائی تو کیا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی ہم نے ایگری نہیں کیا،
لیکن اس کا مطلب ہے مولانا صاحب پریشرائز کر رہے ہیں, دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یار دیں اسمبلیوں سے استعفے نکلیں باہر اور پھر ایک ہی مطلب دیکھیے مذاکرات میں کوئی پریشر نہیں ہوتا, مذاکرات میں اوپینینز ہوتے ہیں جو دونوں طرف سے آتے ہیں. ہمارا اپنا ایک سٹانس ہے, ان کا سٹانس کوئی اور ہو سکتا ہے, اور بالکل تھے شروع میں جب ہم نے شروع کیا تو بہت سارے ہمارے تضادات تھے, وہ آہستہ 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 سکڑ کے اب کم رہ گئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ مجھے امید ہے کہ آئندہ 1-2 سیشنز میں وہ بھی دور ہو جائیں گے اور یہ فیصلہ ہو جائے گا. رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ کوئی نو وے, کوئی استعفیٰ, کوئی کسی قسم کا آپشن کسی صورت میں بھی ایکسرسائز نہیں کیا جائے گا. ہم پارلیمنٹ کے اندر اپنا مقام چھوڑنا نہیں چاہتے, ہم پارلیمنٹ میں رہنا چاہتے ہیں, کے پی کی حکومت بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, وہاں بھی ہم رہنا چاہتے ہیں. پچھلی غلطی سے سیکھ چکے ہیں ہم پارلیمنٹ سے ہم اگر ایک ملک میں قانون آئین اور قانون کی حکومت ہو تو اس وقت جو آپشنز ہوتے ہیں انسان کے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کو پتہ چلے کہ یہاں نہ آئین ہے نہ قانون ہے تو اس وقت پھر آپشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پارلیمنٹ میں ہم اپنی پوزیشن کو بالکل ویکیٹ نہیں کریں گے, اور حکومت چھوڑنا بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بے مقصد سی بات ہے, وہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اچھا, 26 جولائی کو جماعت اسلامی نے ایک اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہی ہے بجلی کے بلوں میں جو اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کے خلاف, اور باقی اوورال مہنگائی کے خلاف, ٹیکسز کے خلاف. تو آپ نے بھی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی 26 کو احتجاج کریں گے اسیران کی رہائی اور مہنگائی اور باقی ایشوز کو لے کر. یہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے آپ کر رہے ہیں, آپ کا الگ ہوگا, ان کا الگ ہوگا؟ ہمارا اپنا علیحدہ ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا نہیں ہے کوئی بھی پلیٹ فارم, کامن پلیٹ فارم. یہ سیم ڈے کا انتخاب کرنے کا کیا مقصد ہے کہ وہ تو آلریڈی آج سے کافی 2 ہفتے پہلے اعلان کر چکے کہ ہم 26 کو کریں گے. جمعہ ہے جی, اس دن ہم نے جمعے کا انتخاب کیا ہے جی, اور ہم نہیں چاہتے کہ اور فردر ڈیلے ہو, اس لیے جمعے کو 26 بنتی ہے تو اس لیے 26 کا اعلان ہے. کل ہمارا جو اتحاد ہے اسی کی پلیٹ فارم سے یہ ڈسکشن ہوئی تھی اور اس میں فیصلہ کیا گیا. یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ نہیں ہے. سبقت میں جانے کی دوڑ تو نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ؟ نہیں, سبقت نہیں ہے بھائی. ہماری پوزیشن جو ہے وہ بڑی مقدم ہے, ہماری پوزیشن سب کو پتہ ہے. ہم 2/3 جیتے ہوئے پولیٹیکل پارٹی ہیں. اچھا, یہ الیکشن کمیشن میں آپ کے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم کبھی اپنا اس طریقے سے کمپیریزن نہیں کرتے. یہ بتائیں سر کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کل ایک آئی وضاحت دوبارہ سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چھان بین کریں گے, ٹیلی کریں گے, جو دستخط پہلے حلف نامے میں جمع جو کروایا گیا تھا اس میں جو تھے, آج جو دستخط تھے اس کا ٹیلی کریں گے, جس کا مسئلہ ہوا تو ہم اس کو پھر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ تو بڑی لمبی چوڑی ایک وہ الیکشن کمیشن جو آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈالنا چاہ رہا ہے. انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جی پہلے بھی الیکشن کمیشن کے کرنے میں اور کہنے اور کرنے میں تضاد رہا ہے, اور انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جی ہمارے بندوں کو پریشرائز کیا گیا ہے, کچھ کو ابڈکٹ بھی کیا گیا ہے. جب یہ حکم کر دیں تو ہمارے سب لوگ جو ہیں وہ خود حاضر ہو جائیں گے ان کے پاس اور ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے. 41 آپ کے پورے 40 تو اس وقت ہیں, ایک کا بھی پروسیس میں, اس کے بارے میں میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. کیا کوئی ڈھاوا ڈولا یا معاملہ؟ میں نے یہ لفظ نہیں استعمال کرتا. ویسے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, ہمارے پاس پروسیس میں ہے ابھی کچھ؟ ہمارے پاس ابھی اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. 40 ہمارے پاس موجود ہے. یہ کون سے 41 میں ممبر کون سے ہیں؟ پتہ چل جائے گا آپ کو اگر نہ آیا ہمارے پاس. صحیح. چلے سر, فائنلی یہ بتائیں کہ یہ بنو واقعے کے اوپر جو ہے آج وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب نے کہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کروایا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرامن لوگوں کا مارچ تھا امن کے لیے, اس پہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلے ہیں, جو ہے شرپسند ان کے آئے ہیں اسلحہ لے کر, انہوں نے وہاں پہ فائرنگ کی ہے, اور جب کچھ بندے گرنے کی اطلاع ملی تو خان صاحب بڑے خوش ہوئے یہ سارا سن کے. وہ تو پورا پی ٹی آئی پہ ایک بنا رہے, وہ کہہ رہے پی ٹی آئی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے اس واقعے کی تحقیقات کرے. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو خود شریک جرم ہے. ہم تحقیقات اس کی کریں گے, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, میں بہت دفعہ ہر پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں, سو بیکاز بالکل ان کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس پہ صادر آتا ہے. یہ بڑا پرانا گریک پروورب ہے کہ جن کو whom the gods wish to destroy they first make mad. جن کو خدا تباہ کرنا چاہتا ہے ان کو پہلے پاگل کر دیتا ہے وہ. تو یہ آپ پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں. جو کل مریم نواز کی تقریر تھی وہ ایک ہارے ہوئے شکاری کی تقریر تھی. یہ جا رہے ہیں, یہ مقدم ہے, انہوں نے جانا ہے, یہ حکومت نہیں کر سکے, یہ ایک چوری کیے ہوئے مینڈیٹ کے اوپر حکومت آئے ہوئے. اور اب یہ جو ان کے منسٹر آف ڈس انفارمیشن کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, جو بھی پریس کانفرنس ہے, فرینکلی میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اٹ از ورتھ میکنگ اے کامنٹ آن.